السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم اور مکرم ناظرین، آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم احکام امت مسلمہ کے افراد کے لیے کیا ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبرانہ مشن کے پہلے 13 سال مکے میں رہے اور اگلے 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سعادت سے نوازا، یعنی آسمان پر آپ کو بلایا۔ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اس کے کچھ گوشے آپ کو دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے قریب بلا کر آپ سے گفتگو بھی کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے اور وہاں پر ایک نئے نظام کا آغاز کرنا ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بنیادی اور اہم احکام دیے، جن کی بنیاد پر آگے چل کر اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کی تعمیر ہونی تھی۔ آپ کے معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد سورہ بنی اسرائیل، جو قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے، وہ نازل ہوئی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل سے ہم آج آپ کی خدمت میں اس کی 17 آیات پیش کریں گے، آیت نمبر 23 سے 39 تک۔ ان میں وہ بنیادی اصول بتائے گئے ہیں جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کے بنیادی اصول ہوں گے، جن کے بنیاد پر آنے والی دنیا کی تعمیر کی جائے گی۔ اس کا آغاز ہوتا ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ اس آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک یہ بات دیگرے جو بنیادی اصول ہیں اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، اللہ اور بندوں کے تعلق کے سلسلے میں، بندوں اور بندوں کے تعلق کے سلسلے میں، اور پھر اسلام کا جو نظام معاشرت ہوگا، نظام معیشت ہوگا، نظام حکومت ہوگا، اس کی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ امت مسلمہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق، عبد بندہ، عبادت بندگی، یعنی فکر و نظر کے تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے، کسی کو نہ پکارا جائے۔ عبادت کے جتنے اعمال اور جتنے طور طریقے ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیے جائیں۔ دوسرا حکم ایک معاشرتی حکم ہے، اور اس میں ماں باپ، ان کا احترام، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سماج کو اور سماج کی بنیادی اکائی، بیسک یونٹ، خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خاندان کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں ہوتی، اور ماں باپ کا درجہ بہت ہی بڑا ہے۔ جہاں ماں باپ احترام نہیں پاتے، جہاں وہ اپنی شفقتیں نہیں لٹاتے اپنے بچوں پر، وہاں پر خاندان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، اور جب خاندان مضبوط نہیں ہوگا تو پورے کا پورا سماج کمزور ہو جائے گا۔ اب دیکھیے دوسرا حکم اس طریقے سے ان الفاظ میں آتا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ پیش آیا کرو، احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ جیسے میں نے تشریح کرتے ہوئے عرض کیا کہ سب سے زیادہ احترام ماں باپ کا ہونا چاہیے، اور وہ سوسائٹی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ خاندان اچھے اور پاکیزہ نہیں ہو سکتے جہاں ماں باپ کا احترام نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو کر تمہارے پاس رہیں
تو اس وقت تو ان کا انتہائی احترام کرنا چاہیے، اتنا احترام کہ انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو، جھڑکو مت، انہیں جھڑک کے بات نہ کرو، اور نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے ان دونوں نے ماں باپ نے بچپن میں رحم و کرم اور محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ اس کے بعد اگلا حکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کر رہو، تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ تیسری باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف، لہٰذا آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے۔ دنیا کے لوگ ہماری کچھ باتوں کو جان سکتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالات اور ان کی تمام باریکیوں سے واقف۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لوگوں پر ہمارا کیا تاثر پیدا ہوتا ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، جو نگاہوں کی خیانت تک کو پہچانتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نیک بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کے ساتھ درگزر سے معاف کر دینے سے کام لے گا، اور پھر جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین مسافر کو اس کا حق۔ جتنے حقدار ہیں یا جتنے مستحق ہیں ان سب کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، دو کیٹیگریز یہاں پہ بنائی گئی۔ ایک کیٹیگری ہے تمہارے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق، اور پھر جو درجہ بدرجہ جتنے دور ہیں اس لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کہا گیا مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ باقی اور جو مختلف لوگ ہیں، مثلا یتیم ہیں یا غلام ہیں یا محروم لوگ ہیں، ان سب کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، اختصار ملحوظ ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کو دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ آزمانے کے لیے دیا گیا ہے، تمہارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور ان کا استعمال نہایت عقل مندی کے ساتھ جوڈیشیسلی تمہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم بہتے ہوئے دریا پہ ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر آدمی کو چیزوں کو ضائع کرنے کی عادت پڑ گئی تو مختلف چیزیں ضائع کرے گا۔ آج ہم مالدار طبقات میں دیکھتے ہیں، مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں، خود ہمارے ملک میں مالدار لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، کپڑے ضائع ہو رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہی چیزیں خریدی جا رہی ہیں اور پھینکی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی خامخواہ استعمال ہو رہی ہے، پانی گرم ہو کر غیر ضروری طور پر ٹھنڈا ہو رہا ہے، بتیاں یا لائٹ جتنے جلنے چاہیے زیادہ جل رہے ہیں۔ تو یہ سب ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اور سسٹینیبلٹی یعنی یہ سب چیزیں باقی رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ہم بہت ہی صحیح طریقے سے کریں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی ہے کیا؟ جہاں جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا فضول، یہ فضول خرچی۔ اسی طریقے سے ایک پیسہ بھی غلط کام میں خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی۔ اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے کسی چیز کو خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو اس طرح کی تمام فضول خرچیوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں، وہ گویا شیطان کے بھائی ہیں اور اس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو۔ ہر آدمی کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، دیگر سماج کے مستحقین، مسافر، یتیم وغیرہ وغیرہ وہ ہم سے زیادہ مستحق ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے پاس خود کافی وسائل نہیں ہوں تو اس وقت ہم اپنے وسائل کو بہت زیادہ ان پہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر
تمہیں قطرہ نہ ہو، یعنی تم ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو نرم جواب دو، شرافت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپسی معاملات میں فراخ دلی کو نہ بھول جاؤ۔ اسلام نے وراثت میں سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لیکن کہا ہے کہ جب ورثہ تقسیم ہو رہا ہو اور کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جو مستحق نہیں ہیں تو انہیں بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بھلے انسانوں کی طرح بات کرو۔ اسی لیے ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے کہ ایک شخص کچھ مانگتا ہے، ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں، تم کہتے معاف کرنا بھائی، اور معافی واقعی مانگنی چاہیے۔ جتنے مستحق ہیں، جتنے غریب ہیں، جتنے پریشان حال لوگ ہیں، ان سب کا حق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ وسائل ہیں ان سے ہم ان کی مدد کریں، لیکن کسی وجہ سے ہم نہیں مدد کر سکتے تب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایک ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، اس لیے لجاجت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، قدر نظامت کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو۔ اور اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سماج سے غربت، افلاس اور اس طرح کی تمام کمزوریوں کا خاتمہ ہو، تمام لوگوں کو کھانا ملے، تمام لوگوں کو کپڑا ملے، تمام لوگوں کو کام کرنے کے لیے جابس ملیں، تمام لوگوں کا علاج ہو اور سماج کا کوئی فرد یا کوئی طبقہ محرومی کی زندگی گزارنے پہ مجبور نہ ہو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یہ خیرات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو ایسا کرو کہ بالکل اپنا ہاتھ تم گردن سے باندھ لیا، یعنی کہ کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، کنجوسی مت کرو، نہ ایسا کرو کہ بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے، ہر ایک کو دے رہے ہو، اتنا دے رہے ہو کہ خود تمہارے پاس نہیں رہ گیا ہے یا تمہارے گھر کے لوگ ہی محروم ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک درہم ہے، آپ نے کہا کہ اس کو اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا ایک اور درہم ہے، کہا کہ اس کو اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا ایک اور درہم ہے، آپ نے کہا کہ اس کو اپنے گھر والوں پر یا ملازم یا غلام وغیرہ پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا ایک اور درہم ہے، آپ نے کہا کہ اس کو تم صدقہ و خیرات میں خرچ کرو۔ اس کے بعد کہا ایک اور درہم ہے، آپ نے کہا اس کو تم جہاں مناسب سمجھو خرچ کرو۔ اس سے پریارٹی ہمیں سمجھ میں آ گئی، پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، مستحقین ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس کے بعد جو ہمارے پاس جو کچھ ہوگا اس کو ہم جس طریقے سے چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، رزق کے معاملے میں اس نے سب کو برابر نہیں کیا، صلاحیتیں بھی کسی کو زیادہ دیں کسی کو کم دیں، ایسے ہی رزق سسٹیننس کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو زیادہ دیا گیا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن کو زیادہ نہیں دیا گیا ہے ان کے ساتھ مدد کا اور نرمی اور محبت کا رویہ وہ لوگ اختیار کریں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ عربوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ برتھ کنٹرول کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ افلاس کے اندیشے سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، خاص کر بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا اور کہا ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ انہیں بھی رزق دے گا تمہیں بھی دے گا۔ اگلی آیت ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کی صحیح طریقے سے، شریفانہ طریقے سے تکمیل ہونی چاہیے اور ان جذبات کے ذریعے سے خاندان بننا چاہیے، خاندانوں کے ذریعے سے سوسائٹی کو عروج پانا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی ادھر ادھر منہ مارتا پھرے یا غلط کاریاں کرے تو یہ بدترین چیز۔ زنا کو سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے، بلکہ زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کے سلسلے میں آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اسلامی قانون میں اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ آدمی نے یہ گھنونا کام کیا تو یہ اتنا برا کام ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آج زنا کی طرف جانے والے بہت سارے راستے کھل گئے ہیں، ہماری فلمیں، پورنوگرافک لٹریچر،
ड्रग्स, शराब जो उम्मुल खबाइस है, ये सब के सब जिना की तरफ, बदकारी की तरफ, समाज को तोड़ने की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आदमी उस गंदी चीज़ तक ना पहुँच जाए। फिर फरमाया जा रहा है कत्ल नफ्स का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के साथ, यानी किसी को कत्ल मत करो। इस तरह की आयतें और जगहों पर कुरान मजीद में आई हैं कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक बेगुनाह की जान बचा ली गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि कत्ल नफ्स का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है। ममनू है, हराम के माने ममनू के भी हैं, हराम के माने मोहतरम के भी हैं, रिस्पेक्टेबल के भी हैं, मगर हक़ के साथ। मतलब ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है या किसी ने बगावत की है, ज़मीन में बड़ी गड़बड़ें फैला दी हैं, कत्ल खून का बाजार गर्म कर दिया है, तो ऐसे शख्स को कत्ल किया जाएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है, ये अदालत का काम है और हुकूमत का काम। मजीद फरमाया गया और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने क़िसास के मुतालबे का हक़ अता किया है, बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे। उस वक्त ये उसूल बनाए जा रहे थे, जो उसका वली है, उसका जो सरपरस्त है या उसके रिश्तेदार हैं, वारिसीन हैं, उनको इस बात का हक़ दिया गया है कि हुकूमत से मुतालबा करें कि हमारे इस शख्स को, मुतल्लिक़ा शख्स को कत्ल कर दिया गया है, इसका हमें क़िसास दिलाया जाए, इसको सज़ा दी जाए। एक रियायत अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी रखी है कि अगर जो औलिया हैं या सरपरस्त हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वारिसीन, वो अगर माफ़ कर दें तो कातिल को माफ़ किया जा सकता है। ऐसी एक चीज़ होती है कत्ल क़ता, यानी ड्राइविंग कर रहे थे, गलती से टक्कर लग गई, आदमी मर गया, तब भी खून बहा देना ज़रूरी होता है। सऊदी अरब में आज भी ये सिस्टम नाफिज है। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि बस किसी ड्राइवर ने मार दिया, कुछ हो गया, गलती से मर गया और फिर कोई ख़ास कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर कॉम्पेंसेशन की रकम जो 10 लाख 12 लाख रियाल वगैरह कुछ इस तरह की है, 100 ऊँटों की कीमत जो बनती है वो लाजिमन अदा करनी पड़ती। फिर फरमाया जा रहा है कि माल यतीम के पास न फटको मगर अहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। यतीम समाज का बहुत ही कमज़ोर तबका है, जिनके बाप मर चुके हैं, जिनके माँ बाप दोनों मर चुके हैं और जो बेसहारा हो गए हैं। अगर उनका माल है तो उनके माल की हिफाजत करना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको बढ़ाना, और जब वो सने रुश्द को पहुँच जाएं तो उनके सुपुर्द कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी। फिर फरमाया जा रहा है कि अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। वादा आदमी ने जब कर लिया, बहरहाल उसको पूरा करना है। हाँ, कभी ऐसी मजबूरी आ गई कि वादा करने की पोजीशन में ही नहीं रहा तो अल्लाह माफ़ करने वाला है और मुतालिका शख्स भी माफ़ कर देगा। लेकिन वादा करने के बाद उससे फिर जाना, मुकर जाना, बहाने तलाश करना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तौलो तो ठीक तराजू से तौलो, ये अच्छा तरीका है और बलिहाज अंजाम भी ही बेहतर। वेट्स एंड मेजर्स ठीक ठाक होने चाहिए, किसी किस्म की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आज भी कहीं कहीं हम देखते हैं एक आदमी एक चीज़ में 1-2 ग्राम भी कम कर लेता है तो हज़ारों आदमियों के पास से हज़ारों ग्राम, लाखों ग्राम वो ले लेता है। तो पैसे ठीक तरीके से दिए जाएं, तौला जाए तो पूरा तौला जाए, नापा जाए तो पूरा नापा जाए, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान मजीद में आता है कि उस कौम की बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई ये थी कि वो नाप तौल में कमी करती थी, बेईमानी करती थी। ये बहुत ही बुरा मर्ज है, जिस कौम को लगता है उसके बुरे दिन आ जाते हैं, वो खुद अपना भी नुकसान करती है, समाज का भी नुकसान करती है। किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म न हो। यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बासपुरस होनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इल्म ना हासिल करें, कोई ऐसी चीज़ जिसका तुम्हें इल्म ना हो। मसलन देखिए फालगिरी वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, या सितारों को लोग देख के कहते हैं कि भाई तुम्हारी किस्मत फलां सितारे के तहत है, फलां सितारा फलां जगह आ गया तो तुम पर ये असरात मुरतब होंगे। ये सब के सब अटकल पच्चू के ज़नो तखमीन के इल्म हैं। जो सही इल्म है, जो 2+2 4 की तरह सही होता है, वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे ही आप गए और तोते ने फलां उठा दिया कार्ड, उस कार्ड में लिखा हुआ है कि आपके साथ ऐसा होगा, उसमें लिखा है कि भाई ये शादी करें आप नहीं करें,
یہ سب کی سب غلط چیزیں ہیں. اس طرح کی ساری چیزوں سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اکڑ، فخر، غرور ناپسندہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ان امور میں سے ہر ایک کا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اس طریقے سے محترم حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے تحفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نصیحتیں ہمیں بھیجی ہیں. یہ نصیحتیں نہیں، حکم ہیں، اور یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور سماجی زندگی میں ان سارے اصولوں، ان سارے حکموں کو ہم پورے طور سے اپنے عمل میں لائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے احکام کی مخلصانہ پیروی کرنے کی ہم کو توفیق دے اور ہر طرح کی خرابیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا